چند روز قبل میں جناب سید خالد سیف اللہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسکول میں اس طرح کا پروگرام رکھتے ہیں کہ بچے کسی موضوع پر قرآن سے کچھ پیش کریں اور کوئی حدیث پیش کریں، کوئی کہانی پیش کریں، تو اسی نرمی پر اور گفتگو نرم ہو، لہجہ اچھا اور آسان ہو، اس پر انہوں نے کچھ سنایا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ یہ مجھے بھیج دیں تو میں بھی اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو انہوں نے مجھے جو بھیجا وہ میں آپ سب تک بھی پہنچا رہا ہوں۔ اس میں قرآن سے یہ ہے کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم ہیں، اور اگر آپ خوش مزاج نہ ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی پر ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو ریفرنس ہے یہ ہے بخاری شریف کی 6927۔ اور کہانی ایک ہے اس پر کہ ایک بار ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ صحابہ کرام نے اس کی سرزنش کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے منع فرمایا اور بڑی نرمی سے بدو کو معاملہ کے بارے میں سمجھایا اور اسے کچھ انعام یعنی ہدیہ عطا فرمایا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور یہ ایک طرح سے وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور بچوں کی معلومات میں دین کے تعلق سے اور اضافہ بھی کرتے ہیں، اور اچھی باتیں، کیونکہ ظاہر ہے بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہاں وہ کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، بالخصوص اچھی عادتیں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے اچھی عادتیں کے نام سے کہ غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، لہجہ اور انداز میں نرمی برتے، بحث میں دل جیتنے کی کوشش کرے، یعنی بحث میں اپنی بات اوپر کرنے کی نہیں بلکہ کوشش یہ ہو کہ سامنے والے کی دل جیتا جائے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہو کہ بدتمیزی کا جواب حسن سلوک سے دیا جائے۔ چیخ کر بولنے والوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی چیخ کر بات نہ کی جائے بلکہ نرمی کا لہجہ اپنایا جائے۔ تو آج کی اس بات کو پیش کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا یا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی اختیار کریں، اور بچوں کی تربیت، اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو بچوں کی تربیت اسکولوں میں بھی اور گھر پر بھی، کیونکہ بچہ زیادہ وقت گھر پر رہتا ہے، اسکول تو بہت تھوڑے وقت کے لیے جاتا ہے۔ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ جس میں نرمی، خوبصورتی بات کرنے میں، لہجے میں نرمی، اور اخلاق اچھا ہو، اخلاق کی بلندی ہو، تو اچھے اخلاق کو پروموٹ کریں۔ اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو یہ چیزیں اگر گھروں میں ہوں گی
تو ظاہر ہے گھروں سے ہی پھر بچے بڑے ہوں گے، معاشرے میں ہوں گی، اور ہمارا اس سے معاشرہ بھی بہتر اور اچھا ہوگا انشاءاللہ۔